100 سال پہلے ایک علاقائی تنازع شروع ہوا اور کون جانتا تھا کہ جو تیزی سے دنیا کا ایک پیچیدہ اور متنازع مسئلہ بن جائے گا۔ دو بہت مختلف لوگوں کے مابین تنازع کی وجوہات اور اس کے امور کو نقشے کی مدد سے بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1917 میں پہلے جنگ عظیم کے دوران مرکزی طاقتیں نام نہاد سہ فریقی دوستانہ اتحاد کی مخالفت کر رہی تھیں، اور اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفورڈ نے ایک خط لکھا جس میں فلسطین میں بڑھتی ہوئی صہیونی تحریک کی حمایت کے بدلے یہودیوں سے علیحدہ وطن کا وعدہ کیا گیا اور برطانیہ عرب بغاوت کی حمایت اور آزاد خطوں میں آزادی کا وعدہ کر کے عثمانی سلطنت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جنگ کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یورپی طاقتوں کے ذریعے انگریزوں نے عراق اور ٹرانس جارڈن کو آزاد کرایا، اور فلسطین میں برطانیہ یہودی کمیونٹی کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی اقلیت کے ساتھ یہودی آبائی وطن بنانا چاہ رہا تھا۔ مگر یورپ، خاص طور پر جرمنی میں نازی پارٹی کے اقتدار میں آنے کے بعد صورتحال کشیدہ ہونے کی وجہ سے یہودی امیگریشن تیزی سے بڑھنے لگی۔ ستمبر 1939 میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا۔ برطانیہ اور فرانس نے دوسری جنگ عظیم کا اس کو آغاز سمجھا اور اس پر رد عمل کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے 5 سالوں میں یہ تنازع 60 ملین سے زائد جانیں لے گیا، جس میں ہولوکاسٹ کے ذریعے لگ بھگ 60 لاکھ یہودی مارے گئے۔ جنگ کے بعد فلسطین میں بڑھتی ہوئی یہودی امیگریشن کشیدگی میں اضافے کے ساتھ ہی عربوں نے اس صورتحال کے وجہ سے برطانوی علاقوں سے انخلا شروع کر دیے۔ اقوام متحدہ نے اقتدار سنبھالتے ہی یروشلم کے ساتھ اس خطے کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی، جس کو بین الاقوامی زون کا خصوصی درجہ دیا جانا تھا۔ اس تجویز کو صہیونیوں نے قبول کیا، لیکن فلسطینی عربوں نے خانہ جنگی کے بعد اسے مسترد کر دیا۔ عرب لیگ نے کئی ہزار رضاکاروں کی مدد سے ایک لبریشن آرمی بنائی جو اپنے حصے کے لیے صہیونیوں سے مختلف جنگیں کرتی رہی۔ دوسری طرف یہودیوں نے اپنی فوج کو فوجی تربیت اور دوسرے جنگ عظیم کے فوجیوں اور اسلحے کے حصول کے لیے یورپ کے ساتھ کئی معاہدے کیے اور ایک فوج تشکیل دی۔ 14 مئی 1948 کو برطانیہ نے فلسطین سے انخلا مکمل کر لیا، جبکہ یہودیوں نے ریاست اسرائیل کی آزادی کا اعلان کیا، جس کے جواب میں عرب لیگ نے جنگ کا اعلان کیا۔ مگر برطانیہ نے اسرائیلی فوج کو اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے صنع کی طرف سے اقتدار سنبھالنے کی اجازت دی۔ آخر کار آرمیٹس معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ اسرائیل نے مغربی یروشلم سمیت نئے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مصر کو غزہ کی پٹی مل گئی اور اردن کی تشکیل میں مغربی کنارے کو ٹرانس جارڈن میں جوڑ دیا گیا۔ یہ تنازع بڑے پیمانے پر لوگوں کو بے گھر کرنے کا سبب بنا۔ ایک طرف 7 لاکھ سے زائد عربوں کو بے دخل کر دیا گیا اور وہ اسرائیلی علاقے سے پناہ گزین کیمپوں میں چلے گئے۔ دوسری جانب یہودیوں نے اسرائیل کی فتح کے یقین کے ساتھ وہاں بسنے کا انتخاب کیا۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تنازع کے بعد 1967 میں اسرائیل نے مصر، اردن اور شام کے خلاف جنگوں کا اعلان کیا۔ 6 دن میں اسرائیل نے جنگ پر غلبہ حاصل کر لیا اور اپنے علاقے کو 3 گنا بڑھا کر مصر کے سینا، اردن کے گولن کی پہاڑیوں اور مغربی کنارے پر قبضہ قائم کر لیا، اور اسرائیلی آباد کار فلسطینی علاقوں میں جانے لگے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی قبضے کی مذمت کرتے ہوئے قرارداد 242 پر رد عمل کو اپنایا۔ 6 سال بعد مصر اور شام نے اپنے علاقوں کی بازیابی کے لیے اچانک حملہ کر دیا۔ ابتدائی طور پر اسرائیلی فوج کو روکا گیا اور وہ اسرائیل کی فوج حملے کو پسپا کرنے میں ناکام رہی، جبکہ امریکہ نے اسرائیل کو 22,000 ٹن ویپنز کی ہنگامی فراہمی کی، جس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کو اپنی سرحدوں سے آگے بڑھنے میں مزید مدد ملی۔ جنگ بندی کے بعد تیل برآمد کرنے والے عرب ممالک نے تیل کی قیمت میں 70% اور پیداوار میں 5% کمی کر کے امریکہ اور اسرائیل کے اتحادیوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ نتیجتاً 1973 کا پہلا تیل کا بحران پیدا ہوا۔ بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے اسرائیل سینا سے واپس چلا گیا اور گولن کے پہاڑیوں کا ایک حصہ شام نے واپس حاصل کر لیا، لیکن فلسطینی علاقوں پر اسرائیل نے اپنا کنٹرول برقرار رکھا
اور وہاں خاص طور پر مشرقی یروشلم میں نوآبادیاتی نظام میں تیزی آتی رہی۔ 1980 میں اسرائیل نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دیا، لیکن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس فیصلے کی مذمت کی۔ مغربی کنارے میں پانی کی فراہمی پر تناؤ بڑھتا رہا، کیونکہ اسرائیل کے پاس وسائل تھے جو اسرائیلی بستیوں اور فلسطینی علاقوں کے درمیان غیر مساوی طور پر تقسیم تھے۔ 1987 میں فلسطینی آبادی باغی ہو کر سڑکوں پر نکل آئی اور اس میں سے بیشتر لوگ خطروں سے لیس تھے۔ یہ فلسطینیوں کی اسرائیل کے خلاف پہلی بغاوت تھی۔ اس تناظر میں حماس، فلسطینی اسلامی تحریک، اسرائیل سے لڑنے کے لیے پیدا ہوئیں۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو 1964 میں عرب لیگ کے ذریعے قائم کیا گیا تھا، جس نے 15 نومبر 1988 کو ایک آزاد ریاست فلسطین کا اعلان کیا، جس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا، جس کو 136 ریاستوں نے تسلیم کیا۔ 6 سال کی کشمکش کے بعد اوسلو معاہدوں کے ساتھ ایک نازک امن قائم ہوا، جس نے باہمی شناخت فراہم کی۔ اس نے غزہ کی پٹی اور جیریکو شہر میں خود مختاری متعارف کرانے کی بھی بنیاد رکھی۔ 1995 میں مغربی کنارے کی تقسیم کے منصوبے پر فلسطین کے کنٹرول والے علاقے، مخلوط علاقوں اور بقیہ علاقوں کو اسرائیلی کنٹرول میں دینے پر دستخط کیے گئے، لیکن یہ دونوں جماعتیں یروشلم کی حیثیت اور فلسطینی مہاجرین کی واپسی جیسے سخت امور پر اتفاق کرنے سے قاصر رہیں۔ مذاکرات ناکام ہو گئے اور تشدد کا راج قائم ہو گیا۔ یروشلم میں اسرائیلی حزب اختلاف کے سربراہ نے جب بیت المقدس کے مقدس مقامات کا دورہ کیا تو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع بہت شدت اختیار کر گیا، جس کے بعد متعدد خودکش دھماکے ہوئے، جس کو وجہ بنا کر اسرائیل نے ملک کی حفاظت کے لیے مغربی کنارے پر دیوار کی تعمیر شروع کر دی، لیکن ایسا کرتے ہوئے فلسطینی علاقوں میں بھی تجاوزات کرنے لگا۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے اس دیوار کو غیر قانونی قرار دیا۔ ان برسوں میں غزہ کی پٹی کے آس پاس خاص طور پر حماس کے خلاف توجہ مرکوز کی گئی، جو کہ بعد ازاں اقتدار میں آئی۔ اسرائیل نے خطے میں ناکہ بندی کی، جبکہ حماس باقاعدگی سے اسرائیلی علاقوں میں راکٹ فائر کرتا رہا۔ اسرائیل کے جنگی جہاز مسلسل ان علاقوں پر بمباری کرتے رہے اور تقریباً پورے علاقے کو مسمار کر دیا، جہاں 15,000 مکانات، 100 سے زائد اسکول اور درجنوں ہسپتال موجود تھے اور ایک بجلی گھر بھی قائم تھا۔ آج بھی صورتحال پیچیدہ ہے اور دائمی امن افق پر کہیں نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف کئی جھڑپیں ہوئیں۔ اسرائیل کی طرف سے تشدد برپا ہوا، جس کی وجہ سے غزہ میں پھنسی آبادی کو انسانی المیہ کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف مغربی کنارہ فلسطینی شہروں، دیہاتوں اور 150 سے زائد اسرائیلی بستیوں کے مابین تقسیم ہے، اور اب اس مسئلے کا حل زیادہ پیچیدہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دونوں فریق یروشلم کو اپنا دارالحکومت سمجھتے ہیں۔ 2008 میں امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنا سفارت خانہ یروشلم منتقل کرے گا اور اس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرتا ہے۔ اس فیصلے کی اقوام متحدہ میں بڑی اکثریت سے مذمت کی گئی، جبکہ فلسطینیوں نے یہ اعلان کیا کہ امن معاہدے میں اب امریکہ کا ثالثی کا رول ختم ہو چکا ہے، لیکن امریکہ اسرائیل اور عرب ممالک کے مابین بیک ڈور ڈپلومیسی میں سہولت کار ثابت ہو رہا ہے، اور امریکی صدر کے داماد جیرڈ کرشنر اس سفارت کاری کے عمل میں سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین امن معاہدے کے بعد کوسوو نے بھی اسرائیل کی تائید کر دی ہے، جس کی وجہ سے دیگر مسلم ممالک بھی اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں صف بندی کر رہے ہیں، اور یہ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کو فراموش کرنے کی ابتدا ہے۔